بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله یہ قرآن پاک کے 28ویں سپارے قد سمع اللہ کی سورہ حشر کی 21ویں آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن پاک کو ایک پہاڑ پر بھی اگر کسی بھی پہاڑ پہ نازل فرما دیتے تو اس کی ہیبت سے، اس کی جلالت سے، اس کے رعب سے وہ قرآن ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب غور کرنے کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، حضور کے سینے مبارک پر، حضور کے قلب مبارک پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا کر کے لاتے رہے اور حضور اپنے سینے مبارک میں جمع کرتے رہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، وہ قرآن جس کی جلالت کا یہ عالم ہے کہ پہاڑ جیسی طاقتور چیز اگر اس پہ نازل کر دیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، کیا قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ریزہ ریزہ ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ قلب مصطفیٰ میں جو طاقت ہے، جو قوت ہے، وہ بڑے سے بڑے احد کے پہاڑ اور دنیا کے پہاڑ میں بھی نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضور پاک شہیل اولاد تاجدار مدینہ قلب سرور و سینہ کو جو طاقت عطا فرمائی، جو مقام عطا فرمایا، وہ کائنات میں کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، یہ ان کے کرم کا ظہور ہے، جو سارا عالم مثل نور ہے۔ عزیزو، دوستو، بزرگو، یہ جو کائنات سجی ہوئی ہے، یہ جو زمین اور آسمان اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا اے حبیب اگر میں آپ کو پیدا نہیں کرتا تو یہ زمین اور آسمان بھی نہیں بناتا، یہ شجر و حجر بھی نہیں بناتا، یہ فرشتے بھی نہیں پیدا کرتا۔ حد تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا تعارف بھی نہ ہوتا، 1,24,000 انبیاء بھی تشریف نہیں لاتے، پھر کائنات میں رب کو کون پہچان تھا؟ اس سے ثابت ہوا کہ حضور کی ذات باعث تخلیق کائنات ہے۔ اگر حضور دنیا میں تشریف نہیں لاتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضور کے ذریعے سے اپنے آپ کو متعارف کرایا۔ ایک چھوٹا سا نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آپ کے کلمہ شریف میں اگر آپ غور کریں
تھوڑا بہت معمولی سی بات ہے، لیکن غور کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محمد کا لفظ شروع میں بھی اللہ، بعد میں بھی اللہ۔ اللہ کی رحمت نے حضور کے نام کو کیسا گھیرا ہوا ہے۔ ایک بات پھر اور کروں، اگر حضور کا نام محمد کہہ دیجئے سب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضور کا آپ نام لیں گے تو ایک ہونٹ دوسرے ہونٹ کا خود بوسہ لے لے گا۔ آپ اللہ کا نام لیں گے تو یہ شکل پیدا نہیں ہوگی، دونوں ہونٹ نہیں ملیں گے، لیکن حضور کا نام نامی، اس میں گرامی آپ کی زبان پر آئے گا تو ایک ہونٹ دوسرے ہونٹ کا بوسہ لے لے گا۔ میرے دوستو، بزرگوں، اللہ والے دراصل حضور کی صفات کا پرتو ہوتے ہیں۔ ایک معمولی سی عقل والا آدمی بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، لیکن اسی نے یہ ارشاد فرمایا، ان نعمتوں کو تقسیم حضور کے دست مبارک سے کروں گا، حضور کی ذات سے کروں گا۔ جو حضور کے در پر آئے گا، جو حضور سے وابستہ کر لے گا اپنے آپ کو، اللہ رب العزت کی ساری نعمتیں مل جائیں گی۔ اگر ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، ہرگز مسلمان نہیں ہوگے جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہو گے، جب تک جنت میں نہیں داخل ہو سکتے۔ جتنے بھی الا اللہ کرتے رہو، اللہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ لہذا یہ اللہ والے جو ہیں، واقعی صحیح بات ہے کہ یہ اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ جب تک اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا، جب حضور کے ذریعے سے خدا کو نہیں پہچانو گے، اور حضور کی مانوی اولاد یہ اولیاء کرام ہیں، یہ مرشد کرام ہیں، یہ مشائخ عظام ہیں، انہی کے ذریعے سے ہمیں اسلام ملا ہے، انہی کے ذریعے سے ہمیں ایمان ملا ہے۔ آپ یہ 14ویں صدی کی تبلیغ سے مسلمان نہیں ہوئے، یہ کروڑوں مسلمان جو بر صغیر میں ہو گئے، یہ اللہ والوں کی نظر کرم سے مسلمان ہوئے ہیں۔ اور مجھے پورا یقین ہے، میرا ایمان ہے، جتنے بھی حاضرین ہیں انشاءاللہ سب اپنی مراد کو پورا کریں گے۔ جو بھی جس نیک ارادے سے یہاں حاضر ہوا ہے، حضرت کے وسیلے سے، حضرت کے صدقے سے، اولیاء کرام کے صدقے سے، حضور کے فیض سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب کی خالی جھولیاں بھر جائیں گی، سب اپنی مراد حاصل کریں گے۔ آپ اتنی دور سے تشریف لائے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ اللہ کی بات سنیں، اللہ کی رسول کی بات سنیں، اس کے محبوب اور مقرب بندوں کی بات سنیں۔ تتنى القلوب بذکر اللہ، اللہ بذکر اللہ ہے تتنى القلوب، دلوں کو راحت اللہ کے ذکر سے ہے، اور اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو راحت ہے، سکون ہے۔ آج کل ٹینشن کی وبا بہت چلی ہوئی ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اللہ کے رسول سے غافل ہیں۔ آخرت سے اتنے ہم کو لگاؤ نہیں ہے جتنی دنیا کی چند روزہ زندگی سے لگاؤ ہے۔ آج کل تو زندگی بہت ہی ناپائیدار ہو گئی ہے، کچھ پتہ نہیں کس لمحے کیا ہو جائے۔ ہر بھائی کو چاہیے کہ اب آخرت کی تیاری کے لیے زیادہ وقت دے، اللہ کے احکامات شرع پہ عمل کرے، حضور کی اسوہ حسنہ پر عمل کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔